بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کوئٹہ پریس کلب اور یہاں پر موجود تمام میڈیا کے اپنے بھائیوں اور دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پر آپ سے مخاطب ہو سکوں اور اس سے پہلے بھی اس دن یہاں پر پریس کلب میں ہی جو بادشاہ خان بابا اور رہبر تحریک خان عبدالولی خان کی برسی کے حوالے سے جو تقریب منعقد کی گئی تھی اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں اور پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری میاں افتخار حسین صاحب پچھلے 3 دن سے بلوچستان میں ہیں۔ ہمارے بلوچستان آنے کا بنیادی مقصد بادشاہ خان بابا اور ولی خان بابا کی برسی کی جو مختلف تقریبات ہیں اس وقت پورے ملک میں بلکہ صرف پاکستان میں نہیں بہت سارے اور ممالک میں بھی جہاں پر ان کے ماننے اور چاہنے والے ہیں یہ تقریبات شروع ہو چکی ہیں، یہ تقریبات جاری ہیں اور اس مہینے کے آخر تک یہ تقریبات جاری رہیں گی۔ تو میں اور میاں افتخار صاحب آئے تھے عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کی دعوت پر۔ میں اپنی صوبائی تنظیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور بلوچستان کی تمام پارٹی قیادت، کارکنوں کا اور تنظیموں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جس دن ہم پہنچے تو اسی دن ہم سیدھا ایئرپورٹ سے پریس کلب پہنچے اور یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کوئٹہ نے برسی کی تقریب کا بندوبست کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم ہرنائی کے لیے روانہ ہوئے۔ ہرنائی میں ایک جلسہ عام تھا اور میں اس موقع پر تمام ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کی کوششوں سے ایک کامیاب جلسہ منعقد ہوا اور پارٹی کے تمام ساتھیوں کا، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وفود کا جو قافلوں کی شکل میں آئے تھے اور بالخصوص ہرنائی کی عوام کا بے حد مشکور ہوں۔ بہت زیادہ سردی تھی، مسلسل بارش ہو رہی تھی، لیکن مسلسل بارش اور سردی کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس برسی کی تقریب میں شرکت کی اور یہ حقیقت ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا منظر اپنے سیاسی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ رات سے بارش ہو رہی ہو، سردی ہو، بارش میں لوگ آئے، بارش برس رہی تھی لیکن لوگ موجود تھے اور اپنے بڑوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد کل ہماری بلوچستان کی صوبائی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا
میں اس حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے آج ایک بار پھر یہاں پر میں عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندگی کرتے ہوئے بادشاہ خان بابا اور ولی خان بابا کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے اپنی طرف سے، عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے، بلوچستان کی تمام ساتھیوں کی طرف سے فخر افغان بادشاہ خان بابا اور رہبر تحریک خان عبدالولی خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بادشاہ خان بابا اپنے آپ ایک مثال تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی انسانیت کی خدمت کے لیے، آزادی کے لیے، امن کے لیے، ترقی کے لیے، اپنے لوگوں کے ایک روشن مستقبل کے لیے۔ اور اسی طرح رہبر طریق ولی خان صاحب ان کے نقش و قدم پہ چلتے ہوئے ایک طرف انہوں نے اپنی قوم کی نمائندگی کی، اپنے قوم کی اور اپنی دھرتی کی حقوق کی بات کی، صوبائی خود مختاری کے لیے جدوجہد کی، آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی، اور اپنی پوری زندگی انہی اصولوں پر وہ چلتے رہے۔ آج صرف عوامی نیشنل پارٹی ہی نہیں بلکہ پوری قوم بادشاہ خان بابا کو اور ولی خان بابا کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اور ہم آج ان کے پیروکاروں کی حیثیت سے ایک بار پھر یہ عہد کرتے ہیں کہ جو راہ وہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، ہم اسی راستے پہ انشاءاللہ اسفندیار ولی خان کی قیادت میں اپنے سفر کو جاری رکھیں گے۔ کل بھی جو ہماری صوبائی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، میں ورکنگ کمیٹی کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ کل تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، بہت ہی مفید ہماری مشاورت رہی، تنظیمی امور پہ ہماری بات چیت ہوئی، ملک کی اور بالخصوص بلوچستان کی سیاسی صورتحال پہ ہم نے بات کی، اور پھر آنے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی۔ آج جب میں یہاں پر بلوچستان میں موجود ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں بلوچستان کے حوالے سے کچھ بات ضرور کروں۔ میں جب اس دن رات کو ہرنائی پہنچا تو ہرنائی کے ساتھیوں کے ساتھ، مقامی لوگوں کے ساتھ مجھے موقع ملا ملنے کا، تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی، جب مجھے بتایا گیا کہ ہرنائی میں کافی سال پہلے گیس دریافت ہوئی، لیکن آج تک وہ مقامی آبادی جو ہے وہ گیس کی سہولت سے محروم ہے۔ اور میرے خیال سے یہ گلہ، یہ شکوہ
یہ صرف ہرنائی کا نہیں ہے بلکہ میرے خیال سے میری معلومات کے مطابق بلوچستان کے اور بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کا یہی شکوہ ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی ان سب لوگوں کی اور ان سب علاقوں کی آواز بنتے ہوئے آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آپ نے آئین کے تحت چلانا ہے یا کہ کسی اور نظام اور قانون کے تحت چلانا ہے۔ اگر آپ نے آئین کے تحت اس ملک کو چلانا ہے تو آرٹیکل 158 آئین کا بڑا واضح ہے کہ جس صوبے میں نیچرل گیس کا ویل ہیڈ ہوگا سب سے پہلے اس صوبے کی ضرورت کو پوری کیا جائے گا، اور اس کے بعد بے شک جب بلوچستان کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو پاکستان ہمارا ملک ہے، پھر یہ سہولت پورے پاکستان کے لیے حاضر ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ جیسے کہ پختونخوا میں پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے پختونخوا کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے بعد وہ بجلی پھر پورے پاکستان کے لیے حاضر ہے۔ لیکن یہ ناانصافی ہے کہ جہاں پر یہ وسائل دستیاب ہونے چاہیے سب سے پہلے وہاں پر آج بھی یہ دستیاب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مجھے بتایا گیا کہ شاید پاکستان بننے سے پہلے ان علاقوں میں کوئلہ دریافت ہوا، اور مجھے سن کر حیرت ہوئی اور افسوس بھی ہوا جب مجھے بتایا گیا کہ تب سے لے کر آج تک کوئلے کی جتنے بھی بڑے ٹھیکیدار ہیں، لیز اونرز ہیں، ان کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے۔ مقامی لوگوں کو سب لیٹ کیا جاتا ہے، یعنی بلوچستان سے باہر بیٹھے لوگ اصل منافع لے رہے ہیں اور بلوچستان کے اپنوں لوگوں کو اس میں سے بہت ہی کم منافع دیا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال سے صرف کول کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے، کوئلے کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے، جتنی بھی یہاں پر بلوچستان میں نیچرل ریسورسز ہیں کم و بیش ہر جگہ پر یہی شکایت ہے، یہی گلے ہیں۔ ابھی پچھلے کچھ عرصے میرے خیال سے بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے حق کے لیے گوادر میں نکلے تھے، مجبور ہو کے نکلے تھے، اور میرے خیال سے شاید صرف مرد نہیں نکلے تھے بلکہ میرے خیال سے شاید عورتیں اور بچے بھی نکلے تھے اپنے حق کے لیے۔ میں آج اپنی پارٹی کی طرف سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے احساس محرومی کو ختم کرنا ہے، اور انہی چیزوں سے احساس محرومی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے بلوچستان کو قریب لانا ہے، بلوچستان کو آگے لے کر جانا ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو اگر بلوچستان کو قریب لانا ہے اور بلوچستان کو ساتھ لے کر جانا ہے تو پھر بلوچستان کے لوگوں کو وہ حق ضرور دے جو ان کا بنیادی حق ہے، جو پاکستان کے آئین نے ان کو دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں
کہ سینڈک اور ریکونک کے حوالے سے بہت سارے خدشات ہیں اور وہ بڑے جائز اور بڑے جینوین خدشات ہیں. اس طرف بھی توجہ دینی ہوگی.